جہاں گزرے زمانوں کے دریچے ان خواب کی گلیوں کا پتہ بھول گئے ہیں، تو میں اللہ کا شکر اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان گلیوں خواب کی جو گلیاں جن کا پتہ ہم کھو چکے ہیں تو یہاں آ کر وہ پتہ ہمیں مل رہا ہے۔ ایک بار ہماری ایک سیاسی شخصیت نے کہا کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، تو ایک پڑوسی ملک کے شاعر دوست نے کہا کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں لیکن موسم تو 4 ہوتے ہیں، یہ باقی کون کون سے موسم ہیں؟ تو میں نے کہا باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ایک موسم رجسٹریشن کا موسم ہوتا ہے۔ تو ہمارے آپ دوست تو BA کر کے یہاں پر ماسٹر کرنے آئے تھے، لیکن میں میٹرک کر کے یہاں پر آیا، اور اس کا پس منظر اگر ڈاکٹر رئیس مغل صاحب موجود ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہے، ہماری ایک تنظیم تھی پاکستان ینگ رائٹرز فورم، اور اس میں رئیس مغل صاحب اسلامیہ کالج میں فرسٹ ایئر میں تھے، سیکنڈ ایئر میں تھے، میں گورنمنٹ کالج سے آیا، تو ہم ڈاکٹر صابر کلوری صاحب کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ سر ہمارے اس ٹریننگ کیمپ میں لیکچر دیں۔ تو جب میں آیا کلوری صاحب سامنے تشریف فرما تھے اور فرسٹ ایئر کا طالب علم، تو جاتے جاتے میں اپنے آپ کو یہاں پہ بھول گیا، اور پھر 4 سال بعد میں دوبارہ یہاں پر آیا۔ اچھا، میرے داخلے میں کچھ مسائل تھے تو مجھے تاخیر سے آنا پڑا، تو اس لیے جب میں آیا تو یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ تو میرا کردار جو ہے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے کا جیسا تھا۔ میں تو خیر اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ جب میرے داخلے کا مسئلہ تھا وہ، تو مجھے یونس کیاسی صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ پتہ کریں کہ یہ جو چیئرمین صاحب ہیں اس کے اوپر کون ہے، اس کے اوپر کیا ہے۔ تو میں ادھر آیا تو ایک کلرک تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یار چیئرمین صاحب کے اوپر کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں فی الحال تو چھت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کلاس ہے اس میں آپ دیکھیں جمعیت کا ناظم ہمارا کلاس فیلو، پختون SF کا ناظم سید عالم بابا وہ ہمارے کلاس فیلو، شاعر بھی تھے 2 3 4، بادشاہ ہماری کلاس سے، ظفریاب ہماری کلاس کا، تو ہمارے جو سینئر ہم تھے یہ بھی ہمیں جونیئر لگتے تھے، تو کافی ہم نے شرارتیں کی۔ ایک جب ہماری جونیئر کلاس آئی تو ہم نے جونیئر کو جو ہے وہ پریویس میں بٹھایا، اور ان کو کلاسز ہم نے بدل دی اور تختیاں بھی بدل لی۔ تو ضیاء صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو، اب وہ نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو خوش آمدید اور آپ لوگ آئے ہیں اور اچھی بات ہے، یہ جو آپ کے فائنل ہیں ان کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کریں۔ اور ان کو اب یہ بگڑ چکے ہیں اور یہ اب یہ نیچے دیکھ رہے ہیں، تو اوپر انہوں نے دیکھا تو پہچان اینک پہنی، تو انہوں نے کہا اتنے بھی برے نہیں ہیں یہ سینئر اتنے بھی۔ اچھا، فقری صاحب سے سب ڈرتے تھے، میری خواہش تھی کہ ان سے میرا کوئی سوال کروں ان کو میں، تو میں نے کہا سر کچھ لوگ اقبال پہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اب علمی سوال تھا، کہتے کسی دن ان کو لے کر آئیں نہیں ادھر۔ اچھا، ایک بار ایسے ہوئے کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ تو وہ سوچ میں پڑے، کہتے کل میں نکلا تو تھا گھر سے آنے کے لیے، لیکن وہ بس کچھ وہ اب وہ کلاس کے بعد جب گئے تو واپس وہ نکلے تو مجھے ملے، میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتے یار وہ سوال کس نے کیا تھا؟ میں نے کہا سر کیوں؟ میں نے کہا شاید ان کو اچھا لگا ہو۔ کہتے کل تو چھٹی تھی، میرا کیا کام تھا؟ تو ایک اور بار ایسا ہوا کہ فقری صاحب کو لیٹ آنے پہ بڑا غصہ تھا، ان کی اس جلال سے جو ہے مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو میں لیٹ آیا تو میں نے کہا سر میں کمن میں آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تم آ سکتے ہو۔ میں نے کہا شکریہ۔ تو اب میں گیا تو جو ہمارے دائیں بازو اور دائیں بازو والے جو تھے تو وہاں پہ کرسیاں جو ہیں وہ پر تھیں، وہاں پہ 2 3، تو میں نے کہتے کھڑے کیوں؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا سر ادھر بیٹھ جاؤں، تو ان کو اس پہ بھی بڑا غصہ، کہتا اچھا تم لڑکی ہو کر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو گے؟ تو بڑی اچھی یادیں ہیں۔ پھر ہماری ایک خوش قسمت یہ تھی کہ نذیر صاحب آتے تھے تو شاعری میں ہمیں جمال کا شعور دیتے تھے، فقری صاحب جلال کا شعور دیتے تھے، اور میم جو ہیں وہ ہمیں بتا دی کہ کمال کیا ہوتا ہے۔ تو
ایک بڑی خوش قسمتی جو یہ تھی میری ہم سب کی کہ سہیل صاحب جو تھے وہ آئے تو ان کا آغاز ہماری کلاس سے ہوا تھا، تو اس سے جدید شاعری کا مجھے شعور ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی، ہم سب کی زندگیوں کی جو سب سے بڑی خوش قسمتیاں ہیں ان میں ایک یا پہلی دوسری خوش قسمتی اردو ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہونا ہے۔ اور میڈم گواہ ہیں کہ عباس تابش نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ جنم جو ہے وہ میں نے لیا تو میں یہاں سے میں اردو کر کے جاؤں گا۔ تو یہ خوش قسمتیاں ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ میری خوش قسمتی ایک یہ ہے کہ میں نے اسی شعبے کے سابق طالب علم پر پی ایچ ڈی کی خاطر غزنوی صاحب پر، میری کتاب میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ ابھی مقالہ لکھا جا رہا ہے، لیکن ان دو بڑی خوش قسمتیوں سے بڑھ کر خوش قسمتی یہ ہے کہ شعبہ اردو کے ایک سابق طالب علم خالص الملک صاحب نے میرا خاکہ لکھا ہے، تو اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک غزل ہے آپ سب کی نظر اساتذہ کرام کی اجازت سے۔ مایوس پلٹ آئے کمامیز میرے دوست، مایوس پلٹ آئے کمامیز میرے دوست، جب دیکھا کہ دنیا ہے بہت تیز میرے دوست، اور مایوس پلٹ آئے کمامیز میرے دوست، مایوس پلٹ آئے کمامیز میرے دوست، جب دیکھا کہ دنیا ہے بہت تیز میرے دوست، اور خاموش ستاروں نے اشاروں میں دکھائے، خاموش ستاروں نے اشاروں میں دکھائے، منظر پس افلاک دلاویز میرے دوست، اور باغات میرے شہر کے اس دکھ سے مریں گے، باغات میرے شہر کے اس دکھ سے مریں گے، اب ان کو نہیں ملتے سحر خیز میرے دوست، اور مدفون ہے اس شہر کی بنیاد میں صحرا، مدفون ہے اس شہر کی بنیاد میں صحرا، ملتے تھے جہاں لوگ جنو خیز میرے دوست، ملتے تھے جہاں، اور یا ہم ہی نہیں ہجر کے آداب سے واقف، یا ہم ہی نہیں ہجر کے آداب سے واقف، یا وقت کی رفتار ہوئی تیز میرے دوست، یا وقت کی رفتار، اور اب گاؤں کے رستوں میں نہیں پیڑ کی چھاؤں، اب گاؤں کے رستوں میں نہیں پیڑ کی چھاؤں، سو دھوپ بھی پڑتی ہے بہت تیز میرے دوست، اور تلوار کا کردار ملا پھول کو اسحاق، تلوار کا کردار ملا پھول کو اسحاق، یوں وقت ہوا مصلحت آمیز میرے دوست۔ بہت شکریہ۔